السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیتیں۔ میرے قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے مقاصد پاکستان کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جامعہ اسلامیہ سلفیہ اس بات کی زندہ علامت ہے کہ وہ لوگ میدان عمل میں نکل آئے ہیں جنہوں نے جینا سیکھا ہے تو قرآن و سنت کے لیے جینا سیکھا ہے، اور اگر قرآن و سنت نہ ہو تو ان کے لیے موت زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اسماعیل شہید کے فرزندوں، اسماعیل شہید کے فرزندوں، ابن تیمیہ کے پیروکاروں، احمد ابن حنبل کی سنت کو روشن کرنے والوں، آج ہم نے دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کو یہ بتلانا ہے کہ اس ملک کی بنیاد اطیع اللہ و اطیع الرسول کی بنا پر رکھی گئی تھی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس ملک سے اسلام کی بنیاد کو ہٹا دیا جائے تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ اور ہم کیسے اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ جس ملک کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ کی بنا پر رکھی گئی ہے کہ وہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ آج ہم نے، میں ایک حدیث آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے والی قوموں کو ہی عزت دیتا ہے، بلندیاں دیتا ہے، اور جو قوم اس پر عمل نہیں کرتی انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذبے بہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ پاکستان کا مقصد ایک الگ خطہ یا زمین کا حصول نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ کا آغاز تھا کہ جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے نظریات کو محفوظ کر سکے اور اطیع اللہ و اطیع رسول کی بنا پر اپنی زندگیاں گزار سکے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے بہت سے مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لوگوں نے اپنے معصوم بچوں کو نیزوں کی نوکوں پر تڑپتے ہوئے دیکھا، وہ بیٹیاں جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے نہ دیکھا تھا کھڑے بازار رسوا ہوئے، باپوں کے سامنے بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی، بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کو بے آبرو کیا گیا، بچوں کے سامنے ان کی ماؤں کے سروں سے چادریں چھین دی گئی، کنووں میں موجود پانی کا رنگ لال کر دیا گیا، ندیوں میں پانی کی جگہ خون بہا دیا گیا، اور آج کا مسلمان، آج کا نوجوان ان قربانیوں کو بھول چکا ہے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاد روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاد روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے
کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شعور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شعور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارے قابلین نے یہ قربانی اس لیے دی تھی کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے اصولوں کو نافذ کیا جائے، اپنی زندگیوں کو گزارا جائے۔ اور میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا ان هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار، بے شک یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات کی تاریکی اور دن کا اجالا پہنچتا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام انہی شعر سے کرنا چاہوں گا کہ یہ عظمت باطن دھوکہ ہے، یہ شوکت باطن کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطن دھوکہ ہے، یہ شوکت باطن کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ وہ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ کیسر کی شرح کچھ بھی نہیں۔ قرآن اگر دستور نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کیا